مہینہ ہے اور رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے. یہ تینوں مہینے یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں. کل پرسوں تک انشاءاللہ رجب کا مہینہ اس کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو جائے گا. تو محترم اسلامی بھائیو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ طلوع ہوا تو ایک فرشتہ میرے پاس آیا. اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ توبہ کا مہینہ طلوع ہو چکا ہے. کس کا مہینہ؟ توبہ کا مہینہ. جس نے اس مہینے کے اندر توبہ کی اور ہو سکے جتنے بھی ایک روزہ یا 2 روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے. تو یہ پریکٹس کا مہینہ ہے. اس کے اندر جتنا ہو سکے رمضان کے لیے ریہرسل پریکٹس کر لیں. کبھی 1 روزہ رکھ لیا کریں، کبھی 2 رکھ لیا کریں. ہماری اس مسجد کا موزن ہے وہ ہفتے میں 3 روزے رکھتا ہے پورا سال، چاہے سخت گرمی کیوں نہ ہو. ایسی اس کی عادت بنی، 3 جمعرات اور جمعہ. تو میں نے کہا کہ تمہیں گرمی کے موسم میں پیاس نہیں لگتی، اور یہ جو سردی کا موسم ہے اس میں بھوک کی شدت معاملات نہیں ہوتے؟ کہتے جی ہوتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہی پڑتا ہے. تو میں نے سوچا ہاں یہ تو ہے، جب تک اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ لے کر نہ جاؤ بخشش ایسے ہی نہیں ہوتی. کچھ نہ کچھ رب العالمین کو راضی کرنا پڑے گا. لیکن یہاں راضی کرنے کی تو دور کی بات ہے، جب فرضی روزے رمضان کے آتے ہیں تو لوگ وہ نہیں رکھتے. حالانکہ اس دفعہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نارمل موسم میں آئیں گے، اتنی گرمی شدت کی نہیں ہوگی. تو ہمارے ہٹے کٹے نوجوان، ہمارے بڑے مطلب کے پہلوان قسم کے نوجوان اور کام کاج اور خوب محنت کرنے والے جو ہے وہ کھانا کھاتے ہوئے، اور ہوٹل والے جو ہے وہ برائے نام پردہ لگا کے کھانا بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں. قیامت کے دن ان کے عذاب کا کیا معاملہ ہوگا؟ رمضان مبارک کی جو یہ بے حرمتی کرتے ہیں اس کے لیے کس قسم کی ان کو سزا ملے گی؟ یا رب جانتا ہے، یہ جانے کہ جب قیامت کے دن عذاب ہوگا. بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نفلی روزے رکھتا ہے، فرضی روزے نہیں نفلی، جب اس کو بھوک یا پیاس کی شدت ہوتی ہے یا شدت نہیں بھی ہوتی تو سارا دن اپنی زبان کو، اپنے منہ کو، اپنے پیاس کھانے پینے کو یہ ترک کرتا ہے. اس کا جسم تو کیا، اس کے جسم کے اندر، گوشت کے اندر جو ہڈیاں ہیں اس کی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں. وہ ہڈیاں تک اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ رجب کے مہینے میں روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جو ہے بندے پہ کم ہو جاتا ہے، دوزخ کے دروازے اپنے بندے پر بند کر دیتا ہے. اور یہ رجب کا روزہ رکھنا اتنا ثواب ہے کہ ایک بندہ پوری زمین اس کو ملے اور وہ سونا، یہ سونے کی صورت میں ملے، وہ خیرات و صدقات کرتا رہے. لیکن دوسری طرف ایک بندہ رجب کے روزے رکھتا ہو تو رجب کے روزے رکھنے والے کو زیادہ ثواب ملے گا. تو اسی لیے اس مہینے کے اندر ضرور روزے رکھیں، جتنا ہو سکے اس کو مطلب کہ روزے کے ساتھ گزاریں تاکہ ہماری پریکٹس وغیرہ ہوتی رہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے کے بارے میں کہتے ہیں، یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ آباشی کا مہینہ ہے. اس کے اندر فصل کو پانی لگانا، آباشی کا. پھر جب شعبان کا مہینہ آئے گا اس کے بعد والا مہینہ، وہ مہینہ ہے فصل اگنے کا، یعنی فصل تیار ہونے کا مہینہ. اور جب رمضان مبارک آئے گا تو پھر فصل کاٹنے کا مہینہ ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمل کا ثواب 700 گنا بڑھا کے عطا فرمائے گا.
ایک رکعت نفل پڑھے، لیکن رمضان یعنی اس کا ایک رکعت کا ہی ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں اگر آپ ایک رکعت نفل پڑھیں گے، دو پڑھیں گے، تو ایک رکعت کا ثواب 700 گنا اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے رجب کے مہینے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آخری بار ایک مقام سے گزرے، ایک پہاڑی سے گزرے، کیا دیکھا؟ اس پہاڑی کے اندر ایک پتھر ہے، بڑا ہی چمک رہا، بہت زیادہ اس کی چمک دمک جو ہے دوسرے پتھروں سے علیحدہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ پتھر کس طرح کا ہے، باقی پتھر بھی موجود ہیں لیکن ان کی جو چمک دمک ہے اس جیسی نہیں۔ بہرحال اسی عالم میں آپ مبتلا تھے، دیکھ رہے تھے پتھروں کو، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور آپ اس طرح کیوں مطلب کہ کھڑے اور پتھروں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس پتھر کی چمک دمک بڑی الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر جو ہے وہ شق ہوا اور اس کے درمیان سے ایک بارش بزرگ جو ہے وہ نمودار ہوئی اور عرض کرنے لگے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہوں اور اللہ سے میں نے دعا مانگی ہے، یا اللہ جب تیرے حبیب علیہ السلام دنیا میں آئے وہ زمانہ مجھے دکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری خاطر اس پتھر کو شق کیا، میں اس کے اندر بیٹھ کر ابھی تقریباً 600 سال سے عبادت الہی میں مصروف ہوں۔ 600 سال عبادت الہی میں مصروف، ایک پتھر کے اندر بنی اسرائیل کا امتی موجود ہے، اس کو کھانا بھی مل رہا ہے، عبادت کی توفیق بھی ہے۔ آج کل کے لوگ ممبر رسول پہ بیٹھ کے اللہ کے محبوب کے ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کہ وہ تو تم لینے کیا جاتے ہو، وہاں کیا دعا مانگنے جاتے ہو؟ بنی اسرائیل کے اس ولی کے بارے میں تم سوچتے نہیں؟ 600 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر کے اندر رکھا ہوا تھا، اگر اللہ کے محبوب کا ولی قبر کے اندر چلا جائے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ چاہے وہ 1000 سال گزر جائے، فیوض و برکات بدستور اللہ کی عطا سے وہ آنے والوں کو، زائرین کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے جس کو بھی دے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں رجب المرجب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ ایک کافر اور کافرہ یہ دونوں ایک مرتبہ ملے، ان کی یاری دوستی تھی، اسی یاری دوستی کے عالم میں اس قدر آگے بڑھے یہ کہ زنا کرنے پر تل گئے۔ تو ایک مقام پہ یہ زنا کرنے کے ارادے سے جب دونوں جمع ہوئے تو اچانک لوگوں کے پیدل ادھر ادھر جانے کی آوازیں سنی۔ تو مرد نے کہا کہ یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ تو عورت نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ طلوع ہونے والا تھا، اس وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد یا دیکھنے کے لیے شواہد وغیرہ ڈھونڈ رہے ہو۔ تو جو مرد تھا، کافر تھا، وہ کہنے لگا اچھا رجب احترام والا مہینہ، اس کا چاند نظر آ گیا ہے تو میں اس کے احترام میں تیرے ساتھ زنا نہیں کروں گا۔ اس کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا، اس زمانے کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے میرے پیارے نبی جا کر فلاں آدمی کو کہہ دو تو نے رجب کا احترام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے دل کو بھی صاف کیا، تیرے ذہن کو بھی صاف کیا اور اسلام کے نور سے تجھے مالا مال کر دیا ہے۔ تو اس بندے نے اسی وقت یہ پیغام سن کر کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور ساری زندگی کے لیے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی راہ اختیار کی۔ تو محترم اسلامی بھائی، اگر ایک کافر کو جو کہ وہ رجب کا احترام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا کرے،
جو مسلمان ہو اس مہینے کا احترام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا شرف و فضیلت عطا فرماتا ہوگا۔